کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے خلا کے بارے میں کیا حقائق بیان کیے ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ عورت اور مرد شریعت کے بنائے ہوئے بندھن میں اگر اکٹھے نہ رہنا چاہتے ہوں، علیحدگی کے دو طریقے ہیں، طلاق یا خلا۔ طلاق مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا۔ خلا عورت کا ایک بنیادی حق کے حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک اہم فیصلے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک کیس کے مختصر حقائق کچھ یوں بیان کیے ہیں۔ ایک عورت مدعیہ کی جانب سے اپنے شوہر حاجی صاحب کے خلاف خلا کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا کیس ضلع جنگ کی آئلی عدالت میں جمع کرتی ہے اور 18 مئی 2022 کو آئلی عدالت مدعیہ کی درخواست کو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے دفعہ 10(5) کے تحت منظور کر کے مدعیہ کو خلا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی دیتی ہے کہ مدعیہ مدعوہ عالیہ یعنی اپنے شوہر کو مہر معجل کا 25% حصہ 10 دنوں کے اندر اندر عطا کرے۔ عالی عدالت کے مندرجہ بالا فیصلے کے خلاف مدعا عالیہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور لیکن ہائی کورٹ بنیادی سماعت میں ہی عالی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھنے کا حکم جاری کرتی ہے اور مدعا عالیہ یعنی شوہر کی اپیل کو خارج کر دیتی ہے۔ مندرجہ بالا دونوں فیصلوں کے خلاف مدعا عالیہ فیڈرل شریعت کورٹ سے اس لیے رجوع کرتا ہے کہ فیڈرل شریعت نے اسے اپنے حالیہ فیصلے عمران انور خان بنام حکومت پنجاب PLD 2022 FSC 25 میں 1 مئی 2022 سے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے دفعہ 10(5) کو خلاف شریعت قرار دے کر اس کو کل عدم قرار دے چکی ہوتی ہے۔ تو مدعا عالیہ کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے جب کسی قانون کو 1 مئی 2022 کو کل عدم قرار دیا جا چکا ہوتا ہے تو پھر اس قانون کی بنیاد پر 18 مئی 2022 کو کیسے فیصلہ دیا جا سکتا ہے؟ مدعا عالیہ کی جانب سے یہ نقطہ اٹھائے جانے والے بعد فیڈرل شریعت کورٹ سب سے پہلے اس بات پر زور دیتی ہے کہ آئین پاکستان آرٹیکل 203 GG کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ ایسا نہ صرف عالی عدالت بلکہ پاکستان کے تمام ہائی کورٹس پر بھی بائنڈنگ ہے اور اس لیے عدالت نے یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ تمام عدالتوں کو اپنے حدود اور قیود کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ انصاف کی فراہمی میں متضاد فیصلے رکاوٹ نہ بنے۔ مندرجہ بالا باتوں کی وضاحت کے بعد عدالت نے اپیل کنندہ یعنی شوہر کے وکلا کی جانب سے خلا کے خلاف دلائل اور عام معاشرے میں خلا کے خلاف پھیلے ہوئے چند غلط تصورات کا ذکر کرنے کے بعد اپنے سامنے آسانی کے لیے مندرجہ ذیل 2 سوالات رکھے جو کہ یہ ہیں: کیا اسلام میں خلا مطلقہ عورت کا حق ہے اور خلا کے حصول کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ نمبر 2، کیا عورت کی جانب سے خلا مانگنے کے بعد اگر شوہر راضی نہ ہو رہا ہو تو کیا عدالت خلا دے سکتی ہے؟ مندرجہ بالا سوالات اپنے سامنے رکھنے کے بعد عدالت نے سورہ بقرہ کی آیت 229 اور صالحہ 7 سے مختلف احادیث کی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد ان سے مندرجہ ذیل اصول وضع کیے ہیں۔ عورت کی جانب سے عدالت سے تنسیخ نکاح کا فیصلہ طلب کرنا عورت کا بنیادی حق ہے اور اس حق سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، تنسیخ نکاح بذریعہ خلا کے لیے عورت کا صرف یہ کہنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس حد تک ناپسند کرتی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور خلا کے لیے اس کے علاوہ کسی اور گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، دوسرے نقطے میں اس بات کا اضافہ بھی کیا جائے کہ اگر عورت بدل خلا کے طور پورا مہر واپس کر دے تو عدالت کے لیے خلا کا فیصلہ دینے میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مندرجہ بالا باتوں کی صراحت کے ساتھ عدالت نے اس بابت مختلف اقوال کا ذکر کیا ہے کہ بدل خلا کی مقدار کیا ہوگی۔ بدل خلا کے مقدار کے حوالے سے عدالت نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ ذکر کیا جس کے مطابق بدل خلا مہر کی پوری رقم سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے جس کے مطابق بدل خلا مہر کی رقم سے زیادہ نہ ہو۔ مندرجہ بالا اقوال سے عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بدل خلا مہر سے زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن کم سے کم مقدار مختلف کیسز میں مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے اس امر پر زور دیا کہ خلا میں قطعاً یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بہر صورت اپنا مہر مکمل طور پر معاف کر دے گی۔ عدالت نے یہاں یہ امر بھی واضح کیا ہے کہ جب تنسیخ نکاح بذریعہ خلا میں عورت کا بیان یہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کے برے رویے کی وجہ سے خلا لے رہی ہے تو عدالت بدل خلا کی مقدار کم سے کم رکھے گی اور اگر صورتحال شدید ہو تو عدالت طلاق بھی دے سکتی ہے اور اس صورت میں بدل خلا نہیں دیا جائے گا۔
اس کے بعد عدالت نے مختلف ائمہ کرام جن میں امام محمد ابن حسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ اور امام کاسانی کے مختلف اقوال کا ذکر کیا ہے۔ مندرجہ بالا باتوں کی وضاحت کے بعد عدالت اپنے فیصلے عمران انور خان بنام حکومت پنجاب کی طرف واپس آئی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے دفعہ 10(5) کو کالعدم قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ بدل خلا کی مقدار کو فکس نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ اس دفعہ میں بدل خلا کی مقدار مقرر کی گئی تھی تو اس وجہ سے اس سیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے اس کے بعد مندرجہ ذیل نقطے کی وضاحت صراحت کے ساتھ کی ہے کہ اگر بیوی مکمل مہر واپس کر کے خلا لینا چاہے تو عدالت راضی نامے میں ناکامی کے فوراً بعد بیوی کو بغیر کسی تاخیر کے خلا کا فیصلہ دے گی۔ لیکن اگر عورت شوہر کی جانب سے برے رویے کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کرے گی تو عدالت شہادت کے بعد بدل خلا کی مقدار کا تعین اس بات کی روشنی میں کرے گی کہ شادی کی ناکامی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے اس اہم فیصلے کا خلاصہ یہ ہے کہ خلا متعلقہ عورت کا حق ہے جو کہ عورت کو قرآن و سنت نے دیا ہے، اور اس حق کی وجہ سے عورت عدالت کے ذریعے اپنی مرضی سے نکاح کو ختم کر سکتی ہے، اور عورت کو یہ حق حاصل کرنے کے لیے بدل خلا کے طور پر مہر کی واپسی پر رضامندی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ قرآن و سنت کے مقرر کردہ حدود کے اندر نہیں رہ سکتی، اور عورت کا یہ حق عدالتیں بھی عورت سے نہیں چھین سکتی۔ مندرجہ بالا امور کی صراحت کے ساتھ وضاحت کے بعد عدالت نے شوہر کی درخواست خارج کر دی۔ یہ انتہائی اہم فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کے عالم جج جسٹس سید محمد انور صاحب نے لکھا ہے، جو کہ 16/1/2022 شریعت پٹیشن نمبر پر فیڈرل شریعت کورٹ کے ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔